السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارا ABR قرآن چینل میں خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ویڈیو ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 محرم الحرام۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو آگے بھیجیں اور کامنٹ رکھیں۔ ہمارے چینل میں نورانی قاعدہ بھی مکمل ویڈیو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، یہ بھی جو ہے ویڈیو بنایا گیا ہے اس چینل میں، وہ بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور 30 صحیفے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے۔ جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر، یعنی ایمان والوں کو لے کر بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ، آخرت کی نجات کے لیے اچھے عمل کرو، تمام کاموں میں عدل و انصاف کرو، ایام 20 کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرو، یعنی شراب، اس طرح کی چیزوں سے، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو وغیرہ۔ وہ آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ابو جہل پر خوف، ابو جہل پر ڈر۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے نعوذ باللہ اس کی گردن رون ڈالوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹے پاؤں واپس آ گیا، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہو۔ لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی آگ کی خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پردے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ احزاب میں۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنا ذکر و شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تو اس لیے محترم ناظرین و سامعین، اس دعا کو اہتمام سے پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز چاشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ چاشت کی نماز اشراق کے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، 9:30 یا 9:45 بجے اس وقت جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ تو چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے چاشت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ، 5واں پارے میں ہے، والمحصنات میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، پورے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک جو کرتا ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک کرنا۔ جو کچھ ہوتا اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا۔ نفع دینے والے، نقصان دینے والے، عزت دینے والے، ذلیل کرنے والے، موت دینے والے اور حیات دینے والے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ پورا جو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، جو کچھ ہوتا اللہ سے ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، تو جو کچھ ہوتا اللہ سے ہوتا، کسی اور سے نہ ہوتا۔ ہمیں اللہ ہی سے مانگے، کسی دوسروں سے نہ مانگے۔ مثلا درگاہ کے پاس جا کر جو ہے اپنا سر جھکانا، یا وہاں جا کر جو ہے اطراف پھرنا، یا اس کے چادر چڑھانا، یہ پورا جو ہے شریعت میں نہیں ہے۔ ہم درگاہوں کے پاس جو اولیاء کرام ہیں وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں بھی اگر ان کی طرح عبادت کریں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مقام عطا کرے گا۔ ہم کیا ہے، صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا شرط ہے ہمیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، تو ولی اب بھی موقع ہے، جو بھی چاہے ولی بن سکتے ہیں، اولیاء اللہ بن سکتے ہیں، تو صحابی تو نہیں بن سکتے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں اللہ سے مانگیں، کسی دوسرے سے نہ مانگیں۔ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا۔ اس کے بعد نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، رسوائی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا، یا رب آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں، یہ میرے لیے اس ذلت اور رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عرق النساء، اس کا علاج تو انگلش میں بھی لکھا گیا ہے، سکیاٹیکا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے، جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں
اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ فائدہ: دمبے کی دم پر گول ابھری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ تو عرق النساء کیا ہے؟ کمر کے نیچے ایک رگ ہوتا ہے، یہ کیا ہے بہت پیر کے نیچے تک جو ہے پنڈلی کے پاس بھی رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے درد، کمر درد، کبھی جو ہے پاؤں میں جو ہے ورم جیسا محسوس ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو اس طرح استعمال کریں گے دوا کے طور پر تو انشاءاللہ اس سے جو شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ تو اس لیے محترم ناظرین و سامعین، ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور ذکر کی پابندی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو آگے بھیجیں اور کامنٹ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔